अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर नासिर की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है एक मज़मून का उन्वान है दबीर अहमद और मताए फ़िक्र व नज़र। और मज़मून निगार है नसीम अज़ीज़ी, और मैंने इसे अख़ज़ किया है किताब दबीर अहमद का ज़हनी व फ़िक्री सफ़र, मुरत्तिब है अलीम हाशमी। तो पेश खिदमत है एक मज़मून दबीर अहमद और मताए फ़िक्र व नज़र, और मज़मून निगार हैं नसीम अज़ीज़ी। चंद बरसों कबल मौलाना आज़ाद कॉलेज कलकत्ता के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा एक कौमी सेमिनार में डॉक्टर दबीर अहमद मकाला पढ़ रहे थे। उसमें कायम करदा एक सवाल ने मुझे चौंकाया। उनका इस्तफ़सार था कि फोर्ट विलियम के ज़ेर एहतमाम शाये की जाने वाली तर्जुमा करदा उर्दू कुतब में साइंसी उलूम से मुतल्लिक़ किसी किताब के न होने की वजह क्या थी। इस सिलसिले में उनके मारूज़ात माक़ूल थे। मुकाम अफसोस के सदारती गुफ्तगू उससे बेताल्लुक़ रही। इस नुक्ते का वज़ाहती पहलू खा मुख्तसर ही सही अगर सामने आता तो बेहतर होता। दबीर अहमद के बारे में कहा जा सकता है कि ये इश्तिहारी करतब बाजियों से इज्तनाब बरतते हैं हुए नहायत संजीदगी के साथ अदब गुजारी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनकी दर्जन भर से ज़ायद तसनीफ़ात व तालीफ़ात शाये हो चुकी। आज से तकरीबन 8 साल कबल तहकीकी व तनक़ीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल किताब मताए फ़िक्र व नज़र आम पर आई, जिसमें शामिल मतनू मौज़ूआत न सिर्फ़ उनके ज़ौक़ के इंतख़ाब का आइनादार हैं बल्कि उनकी सलाहियत फ़िक्र की जलवा अफरोज़ी का एहसास भी दिलाते हैं। उन्होंने जिन शौक़न तराज़ों के फ़िक्र व फ़न पर इज़हार ख़याल किया है उनमें अमीर खुसरो, सर सैयद अहमद, अल्लामा इक़बाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रेमचंद, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, शहरयार वग़ैरह हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं कि इन अकाबिर पर अब तक बेशुमार तहरीरें भी शाये हो चुकी। ये अमर बईद अज़ क़ियास नहीं कि खुसरो के कलाम में तसव्वुफ़ के रंग, सर सैयद के तसव्वुर तालीम की मानवियत, इक़बाल के फ़लसफ़े ख़ुदी, मौलाना आज़ाद और जदीद तालीम, प्रेमचंद की असरी मानवियत, फ़ैज़ की नज़म निगारी में इनफ़रादियत, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़सानों में समाजी मसाइल के अक्स और शहरयार की शायरी में इंसानी और अखलाक़ी अक़दार जैसे उन्वानात के तहत मज़ामीन भी कलमबंद किए गए होंगे। इसके बावजूद मुकालमा कायम करने के इम्कानात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जो उन्हें मौज़ूआत में अनकही बातों से अपनी तहरीर को मुजल्ला करने का हुनर भी रखते हैं, और उनमें एक नाम दबीर अहमद का है। मुनासिब होगा कि उनके मुतालिक गुफ्तगू करने से कबल उनके तनक़ीदी मौक़िफ़ की वज़ाहत के लिए मज़कूरा किताब में शामिल अपनी बात के तहत उन अल्फाज की तरफ तवज्जो मबज़ूल की जाए। उनका कहना है, ज़िंदगी की सही अक्कासी अदब के ज़रिया हो सकती है, क्योंकि अदब एक हमागीर हकीकत का नाम है और ज़िंदगी उसकी तफ़सीर। मैं समझता हूँ कि किसी भी तख्लीक कार की तख़लीक का तज़किया करने के लिए तख्लीकी और इदराक का होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपने गर्दोपेश जो इल्मी व अदबी हालात देखे उन्हें अपने मुताले और मुशाहदे के बाद कलमबंद करने की कोशिश की है। फ़िलवक्त उनमें कलीदी मरकब लफ्ज़ तख्लीकी इदराक हमारी तवज्जो का मुस्तहक़ है। दबीर अहमद ने तख्लीकी इदराक को लाज़मी करार दिया, और ये कोई मामूली शर्त भी नहीं है, क्योंकि एक नक्काद का काम है कि हकीकी अदब और तिब या बस में और रतब या बस में और रतब या बस में तमीज़ करें या बिस में तमीज़ करें, और गैर मुखलिसाना तनक़ीदी रवैयों से किसी तख्लीक के मुस्तहकम हिस्सों को महफूज रखें। उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि कैफियत की बात आफरीनी के लिए वसी मुताला ज़र्फ़ बीनी से काम लेते हैं, और जिनकी झलकियाँ उनकी तहरीरों में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं।
سر سید کا تصور تعلیم اور اس کی معنویت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر دبیر احمد ان باتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں جن پر سر سید زندگی کی آخری سانس تک قائم رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سر سید کو ایک مفکر، مدبر، عظیم، مسلح اور قوم و ملت کے مخلص خادم کی حیثیت سے یاد رکھنا مناسب ہوگا۔ انہوں نے آئندہ زمانوں کے عصری تقاضوں کو پیش نظر رکھا، اپنے کالج میں جدید تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ طلباء کی دینی و اخلاقی تربیت کا بھی معقول انتظام کیا۔ تعلیم نسواں پر بھی خاطر خواہ توجہ کی۔ ان کے رفیق خاص علامہ شبلی نعمانی نے تقریباً 10 سال تک درس قرآن دیا۔ ان کے بعد دیگر معلمین نے بھی فرائض منصبی ادا کیے۔ سر سید نے صعوبتیں برداشت کی مگر انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اپنے تعلیمی مشن پر قائم و دائم رہے۔ ان کے ہم مسلکوں کے بڑے طبقہ نے انہیں برطانوی حکومت کا گماشتہ بتایا، ان پر کفر و الحاد کا الزام لگایا، انہیں مغربی طرز تعلیم کا پیروکار بتایا، پھر بھی ان کے ارادے متزلزل نہ ہوئے۔ ان کے بے مثال کارنامے نونہالان وطن کو روشنی عطا کرتے رہیں گے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں فلسفہ خودی کا تصور کے ضمن میں دمیر احمد شاعر کے کلام میں ان عناصر کی نشاندہی کرتے ہیں جن کے توسط سے شاعر جمادات، نباتات اور حیوانات کی منازل کو طے کرتے ہوئے درجہ انسانیت پر پہنچنا اور رفتہ رفتہ منزل مقصود تک رسائی کی صورتیں پیدا کرنے کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے توضیحی اشارے کے بطور اسرار خودی کا حوالہ دیا جس میں علامہ نے اس کی تشکیل، عناصر ترکیبی، ماخذ اور امکانات پر مدلل گفتگو کی ہے۔ اسے مختصر لفظوں میں یوں بیان کیا ہے: دنیا کے ظہور خودی کی نمود ہے اور خودی کی بے داری ہی اس کی تخلیق کا سبب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اقبال کی شاعری موضوع بحث نہیں بنی بلکہ ان کا فلسفہ پیام تصوف یا دوسری زبان کے شعراء اور ادبا کے ساتھ ان کے تقابلی جائزے کو موضوع بحث بناتے ہوئے شعری خوبیوں اور خامیوں کو پس پش ڈال دیا گیا، جبکہ اقبال کی شاعری ندرت تشبیہ اور استعاراتی نظام کی کارفرمائیوں کے باعث کیفیت، ترنم ریزی اور خوش آہنگی کی غماز ہے جو محسوسات کا جز بن کر شاعر کی میراث حاصل کرتی ہے۔ جدید تعلیم اور مولانا ابوالکلام آزاد کے عنوان کے تحت انہوں نے اپنی تحریر میں مولانا عبدالماجد دریابادی کے ایک خط کا اقتباس بنام محمد عبدالرزاق فاروقی نقل کرتے ہوئے لکھا کہ مولانا ماجد نے مولانا آزاد کو ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے تسلیم ہی نہیں کیا، اور رزاق فاروقی کو تحریر کردہ خط میں متنبہ کیا کہ مولانا آزاد کو ماہر تعلیم سمجھنے کا تصوری سرے سے غلط ہے۔ اس ضمن میں موصوف نے مدلل گفتگو کرتے ہوئے کئی مثالیں پیش کیں۔ انہوں نے IIT کھڑگپور کے افتتاح 1951 عیسوی کے موقع پر مولانا آزاد کی تقریر کا اقتباس نقل کیا، جس میں مولانا نے انسٹیٹیوٹ کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے تعلیمی معیار کو اتنا بلند کیا جائے گا کہ نوجوان وطن اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کبھی بیرون ملک کا رخ نہ کر سکیں۔ علاوہ ازیں تکنیکی تربیت اتنے اعلیٰ معیار کی ہوگی کہ بیرون ملک کے نوجوان بھی بغرض حصول تعلیم اس سے وابستہ ہوتے رہیں گے۔ مولانا کی باتیں ہر بحرف صحیح ثابت ہوئیں، لہٰذا مولانا آزاد کے تعلیمی تصور یا تعلیمی فلسفہ کو یکسر طور پر خارج کرنا حقیقت کے عین منافی ہے۔ مولانا نے وزارت تعلیم کے سربراہ ہوتے ہوئے نہایت قلیل عرصے میں جدید طرز فکر کو حقیقی رنگ و روپ عطا کرنے والے بے شمار اذہان پیدا کر دیے، جن کی تحریک بیداری کے باعث کئی نسلیں اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور سائنسی علوم کے میدان میں قوم و ملت کا نام روشن کر رہی۔ وحشت کلکتوی کی غزلیہ شاعری میں آہ و فغاں کے عناصر کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے شاعر کے کلام میں
در آنے والی ریاست اور فقہ سنجی کو موضوع گفتگو بنایا۔ وحشت کے تعلق سے عام تاثر یہ ہے کہ وہ اتباع کلام غالب کے عمل کو مستحسن سمجھتے تھے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ شاعر نے اپنے کلام میں کہیں کہیں اس کی جانب اشارہ بھی کیا، لیکن اتباع کلام غالب کا حوالہ دے کر ان کے رنگ سخن کی شناخت کرنا اور استصحابی عمل سے گزرنا کسی لحاظ سے مناسب نہ ہوگا۔ موصوف نے اس ضمن میں ان کے مجموعے کلام ترانے وحشت سے انتخاب کردہ 2 اشعار کا حوالہ دیا جو شاعر کے مخصوص طرز اسلوب کے غماز ہیں۔ ان میں سے ایک شعر یوں ہے: اللہ رے زور مجبوری خود مجھ کو حیرت ہوتی ہے، جو بار اٹھانا پڑتا ہے کیوں کر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ غزل میں جدت پسندی کے نام پر زبان و بیان کی سطح پر جو تبدیلیاں لائی جا رہی تھیں انہیں وحشت نے کبھی قبول نہیں کیا۔ ان کا خیال ہے کہ ایسا کرنے والے شاید اس فن کی غارت گری پر تلے ہوئے ہیں۔ روایت کونا سے پہلو تہی کرتے ہوئے شعر یا شعراء جس طرح ایک نئی روش قائم کرنے کی دھن میں غزل کے حسن کو مجروح کر رہے تھے، اس پر وحشت رنجیدہ ہو کر کچھ یوں گویا ہیں کہ یہ کیا کیا تصرف شعر میں جدت پرستوں نے ہے، وحشت مدعا ان کا یہ فن برباد ہو جائے۔ ہائے کس قدر بدلا رنگ شاعری وحشت، اب نظر نہیں آتا کوئی ہم زباں اپنا۔ کلکتے کو وحشت کا خیر بات کہنا اور سرحد پار کر جا کر ڈھاکہ میں سکونت اختیار کرنا ان کے لیے امر کسی صدمے جاں کا سے کم نہ تھا۔ شہر نشاط کی یاد انہیں ہر لمحہ ستاتی رہتی تھی۔ اہل کلکتہ کی بے پناہ محبتیں، مخلصانہ صحبتیں اور پربہار محفلیں انہیں خون رلاتی تھیں۔ ان کی شاعری میں المناکیوں کی وہ تصویریں بھی جلوہ نما ہیں جو شاعر کے کرب انگیز خیالات و تجربات کی عکاسی کرتی۔ وطن اور وہ بھی کلکتہ، غضب تھا چھوڑنا اس کا، قیامت ہو گئی وحشت سے وحشت کا وطن چھوٹا۔ زمین ڈھاکہ نے کی قلب پر افسردگی طاری، ہوا خلوت نشی میں اور شوقی انجمن چھوٹا۔ تو دوستو ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے۔ اس مضمون کے خالق تھے جناب نسیم عزیزی صاحب۔ یہ اس مضمون کا پہلی قسط ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا اس کی دوسری قسط۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔ کتاب کا نام ہے دبیر احمد کا ذہنی و فکری سفر، مرتب ہے علیم ہاشمی اور قیمت ہے صرف 400 روپے۔ تو دوستو ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔